آپ کے آنکھیں آنسو ہیں. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا. شیخ الحدیث تھے، پرانے دروازے داخل ہوئے، ہاؤس پہ میواتی بیٹھا وضو کر رہا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو مسواک نہیں تھی. مفتی صاحب کہنے لگے، اس کی چیخ نکل گئی، ہائے میری 70 گنے والی نماز ہو. کہا میں ہزاروں دفعہ حدیث پڑھا چکا تھا، لیکن اس میواتی نے مجھے حدیث کی عظمت سکھائی ہے. عمل چھوڑنے پہ اگر آپ کو غم نہیں ہے، آپ کو رونا نہیں آتا ہے، تو یاد رکھو ہمارے دل میں عمل کا احترام نہیں ہے. ہر عمل کے ساتھ اللہ نے قید لگائی ہے، ایمانا و احتسابا. اب اندازہ لگاؤ کس اہتمام سے ہم بیان میں بیٹھتے ہیں، کس اہتمام سے ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں. ہم نے مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حاجی عبدالوہاب صاحب جب وہ تشریف لاتے تھے آ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے. آج بھی دیکھتا ہوں ہمارے حافظ منصور صاحب تشریف لاتے ہیں، تعلیم میں کرسی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب تک تعلیم پوری ہوئی اٹھتے نہیں ہیں. ہم مرکز میں آ کر بھی مرکز کے عمل میں شریک نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو اس سے عبور کر چکے ہیں، یہ منزل ہماری طے ہو چکی ہیں. ارے میاں ہماری منزل اس وقت تک عبور نہیں ہوئی جب تک ایمان کامل پر خاتمہ نہ ہو. ہاں، اور مقامی کام کی کوتاہی یاد رکھو آپ کو آگے کے درجات سے روک دے. اور خطرہ یہ ہے کہ آپ کا آگے بڑھنا یہ آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. روزانہ کا کام حضرت فرمایا کرتے تھے، اس کام کی کوتاہی ہم اپنے کو موجب عذاب سمجھیں. عبداللہ ابن رواحہ اگر آدھا دن نہیں گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحابی رسول ہیں، بڑے درجے صحابی، تمہاری جماعت تم سے 500 برس پہلے جنت میں جائے گی، تم 500 برس پیچھے رہے. یہاں جماعت بنا دی، چلو میں آتا ہوں، اور نہیں گئے، جماعت ٹوٹ گئی، اس کی سزا کون بھگتے گا؟ اور جس کام کے لیے آپ رکے ہیں وہ کام تو اللہ ہونے نہیں دے گا. جو کام بنانا اللہ کا کام ہے، آپ رکنے سے کام نہیں ہوگا، نہ آپ کے کرنے سے ہوگا، کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا. جب آپ اللہ کے کام کے لیے قدم اٹھائیں گے، حضرت حذیفہ کی طرح کہ سردی میں سکڑ رہے ہیں اور ادھر چلے تو سردی گرمی میں بدل گئی، ناکامی کامیابی میں بدل گئی. تو صحابہ کی سیرت پر کام جب آئے گا جب ہم حیات الصحابہ روزانہ پڑھیں گے، علماء بھی اور پرانے ذمہ دار بھی اور ہم کا ہر کام کرنے والا. بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، اتنا پڑھو کہ کسی صحابی کی نقل پر آپ کی زندگی آ جائے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ الصحابی کالنجوم بعینہم اقتدیتم اہتدیتم. جس کی تم اقتدا کرو گے. اب جب آپ اپنے معاشرے کو بدلنے پہ آئیں گے تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، نادان کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. آپ سنتے رہیے اور سیرت پہ آتے رہیے. جس دن آپ سیرت پہ آ جائیں گے وہ جو نادان کہنے والے وہ خود کہیں گے عقل مند تو یہی، سمجھدار یہی ہیں، انہوں نے اپنی بچیوں کی عزت کی، حفاظت کی، بالی ہوئی شادی کر دی، اپنے گھر چلی گئی. اور جو کالج میں پڑھا رہے ہیں، ابھی انٹر ہوا ہے، ابھی لنٹر نہیں پڑھا ہے، ابھی بی اے نہیں ہوا ہے، ابھی ایم اے نہیں ہوا، اور ایم اے ہوتے ہوتے 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے. کہ حضرت دعا کیجیے، وہ حضرت کی دعا سے رشتہ آ جائے گا؟ یہ دادی کو کون لے جائے گا؟ شادی آدمی خانہ آبادی کے لیے کرتا ہے، بربادی کے لیے نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے اپنے معاشرے کو بدلیے اور دین میں اپنی کامیابی یقین کیجیے. علم جو سیکھنے کا اللہ نے فرض کیا ہے وہ قرآن حدیث ہے. فن آخری درجے کی بات ہے، ہم فن منع نہیں کرتے، لیکن فن جب سیکھیے جب آپ کے ایمان میں کمال ہو، آپ کی عبادت میں کمال ہو.
آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے اسے چھوڑ دیجیے، جہاں نبی کا طریقہ چھوٹے اسے چھوڑ دیجیے، وہ کیجیے جو اللہ کا امر ہے، وہ کیجیے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، ساری کامیاب کے قدموں کے نیچے آئے، ساری دنیا دیکھتی رہے گی، کیونکہ ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے اعلان کر دیا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، نہ عزت ملک میں ہے، نہ مال میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ سامانوں میں ہے، نہ چیزوں میں ہے، نہ ڈگریوں میں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی اور کامیابی تمہارے لیے ہے شرط کہ تم مومن ہو۔ ایمان میں کمال پیدا کرو، عبادات میں کمال پیدا کرو، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ سب کو جوڑو، سب سے جوڑو اور سب کو جوڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تشریف لے گئے، نگرانی کیا کرتے تھے؟ آج ہمارے پرانی نگرانی نہیں کرتے، بچوں کو دوڑا دیتے ہیں، وہ راتوں رات نگرانی کرتے تھے۔ ایک گھر میں داخل ہو گئے، وہ شراب بھی پی رہا تھا اور ناچ بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی صحابی ہے۔ امیر المومنین، ہم سے ایک غلطی ہوئی، آپ سے 3 غلطی ہوئی، آپ پیچھے سے آئے، دروازے نہیں آئے، بغیر اجازت آئے، اور آپ نے تجسس کیا، اور تینوں کو اللہ نے منع کیا۔ اس بات پر حضرت عمر اتنا روئے، عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے منہ پہ کپڑا رکھ لیا کہ آواز باہر نہیں۔ بہت دنوں تک صحابی نہیں آئے، ڈرتے ڈرتے بہت دنوں کے بعد آئے تو سب سے پیچھے بیٹھے۔ جب سارے معاملے صاف ہو گئے تو یہ آئے قریب، حضرت انہوں نے بلایا، آؤ، کہا کان میرے قریب